السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے. پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے. آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی ہے. اسی لیے ہم نے تھمبنیل میں یہ لکھ دیا کہ کمزور دل والے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اور نہ سنیں. بہت سے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے آس پڑوس میں ہوتے رہتے ہیں. بہت سی خبریں ہمیں سننے ملتی رہتی ہیں، لیکن کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں ایک طوفان سا برپا کر دیتی ہے اور ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ کیا ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں، اور کیا ہم نے اسلام کو اتنا سمجھا، کیا ہم نے نبی کی تعلیمات کو یہاں تک سمجھا، کیا ہم نبی کے ماننے والے صرف زبانی ہیں، کیا ہم اسلام کو فالو کرنے والے صرف زبانی ہیں، کیا ہم داڑھی ٹوپی اور کپڑوں سے صرف مسلمان ہیں، کیا اسلام صرف ظاہری طور پر مسلمان بننے کا نام ہے. واقعہ ہوا اتر پردیش میں، آپ نے سنائی ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا. ویڈیوز وائرل ہوئی، خبریں پھیل گئی، ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہوئے، ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ چلائے گئے. معاملہ تھا برادری کا، معاملہ تھا لو اسٹوری کا، معاملہ تھا محبت کا، معاملہ تھا آپس کی برادری کے میل جول نہ کھانے کا. ایک باپ کا ہاتھ آتا ہے بیٹی کا گلا کاٹنے کے. صحیح سنا آپ نے. یہ جب ہم نے بھی خبر سنی ہم بھی ایسی دہل گئے، ہم بھی ایسی چوک گئے. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسے بتائیں، کیسے سمجھائیں اور کیسے سنائیں، لیکن ہمت کر کے آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ کو یہ داستان سنا رہے ہیں. یہ بات تھی محبت کی. محبت تھی ثانیہ اور وسیم سیفی میں. ثانیہ تھی قریشی خاندان سے، وسیم تھا سیفی خاندان سے. اور یہ محبت چلی، لیکن اس محبت کا جو خاتمہ تھا اور اس محبت کا جو آخری لمحہ تھا وہ یقیناً ہم سب کو رلا دینے والا تھا. ثانیہ کا باپ کہتا ہے کہ میری بچی کی محبت شروع ہو گئی تھی وسیم کے ساتھ میں، ان دونوں کا ملنا جلنا شروع ہو گیا تھا. ہم نے ثانیہ کو سمجھایا، ثانیہ مانی نہیں. پھر بھی سمجھایا، ثانیہ مانی نہیں. پھر ہم اس محلے کو چھوڑ کر چلے گئے کہ محلہ چھوڑ کر جائیں گے تو تھوڑا ہماری بیٹی کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی اور اپنی محبت پہ ڈٹی رہی اور وسیم سے چپکے ملاقاتیں ہوتی رہی. لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں گھر سے بھاگ جاتے ہیں. ثانیہ کا باپ کہتا ہے کہ ہم ثانیہ کو سمجھا بجھا کر لے آئے کہ تیری مرضی کے مطابق ہم شادی اور تیرا نکاح کرا دیں گے، وسیم سے تیرا نکاح کرا دیں گے. اور اس لیے لے آتے ہیں تاکہ معاشرے میں ایک وقار جمع رہے، معاشرے میں ایک عزت جمی رہے. اور جب لاتے ہیں تو اسے بہت پہلے سمجھایا جاتا ہے، لیکن ثانیہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی، ثانیہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی، ثانیہ اپنی محبت کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتی. نتیجہ باپ یہ عزم کرتا ہے کہ بس اب ثانیہ کے لیے اس دنیا میں رہنا اور اس دنیا میں جینا اس کا حق نہیں. باپ گھر سے نکلتا ہے جماعت کا بہانہ لے کر اور ثانیہ کو یہ بتلاتا ہے کہ اس کا باپ تو جا رہا ہے تو شاید سے اس کی دوبارہ وسیم سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. کہ اچانک 12 اگست کو ثانیہ کا باپ آدھی رات 3 بجے لوٹ آتا ہے اور اپنے بڑے بیٹے کو جگا کر اس کو پورا پلان بتاتا ہے. اور بڑا بیٹا بھی، چونکہ وہ قصائی گھرانے، قریشی خاندان قصائی گھرانہ، تو بڑا بیٹا مکمل تیاری کے ساتھ میں اپنی بہن کو اٹھا کر لے چلتے ہیں. باپ، بیٹا اور بہن، باپ، بیٹا اور بیٹی، یہ 3 لوگ چل پڑتے ہیں. بیٹا بہن کو لٹاتا ہے جیسے جانور کو لٹایا جاتا ہے، اور باپ اپنی بیٹی کا گلا اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، باقاعدہ ذبح کرتا ہے، یہاں تک کہ ثانیہ کی گردن اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کیا برادری اتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا خاندان اتنے امپورٹنٹ ہے؟ آج ہم نے شریعت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا تھا اس میں اسی بات پہ زور دیا تھا کہ کسی خاندان کو، کسی برادری کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں. نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ عربی کو عجمی پر. ہاں، مسلمانوں میں آپس میں جو وقار اور جو عزتیں بڑھ سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر. اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ جو سب سے زیادہ متقی. تم قریشی ہیں،
تو کیا تمہارا خاندان بڑا؟ تم سیفی ہیں تو کیا تمہارا خاندان نیچا؟ تم ملا ہے تو کیا تمہارا خان بڑا؟ تم پٹیل ہے تو کیا تمہارا خاندان چھوٹا؟ نہیں. ہم آپس میں برادری کے طور پر کیوں بڑھ گئے؟ اور ایک جو چیز اس ویڈیو کے ذریعے سے جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اس پر میں مکمل ویڈیو بناؤں گا کہ بچی کا نکاح بچی کی مرضی سے ہوگا کیا والدین کی مرضی سے، پیرنٹس کی مرضی سے. اس ٹاپک پہ ضرور جلد از جلد ویڈیو آنے والی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی سچویشنز میں اور ایسے لمحات میں اور ایسے حالات میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس طرح کا قدم اٹھانا صحیح تھا، یا ثانیہ کی محبت صحیح تھی، یا پھر بھائی کا رویہ صحیح تھا، یا باپ کا اس طرح کا ذبح کرنا صحیح تھا؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے حالات میں کیا سوچتے ہیں. آج کے حالات میں یہ واقعات بہت ہو رہے ہیں، کثرت سے ہو رہے ہیں. آپ ایسے حالات میں کیا فیصلہ کرتے؟ آپ ایسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے؟ آپ اپنی بیٹی کو کیسے سمجھاتے؟ کمنٹ ضرور کریں، اور ہمارے چینل پہ نہیں تو سبسکرائب ضرور کریں. ایسے ہی ہم آپ کے پاس ویڈیو لاتے رہیں گے. ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.